محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ کہ ابھی الحمدللہ ظہر کی نماز ادا ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ تو آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کے خطاب سے قبل میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا مدثر محمدی صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ جناب مولانا مدثر محمدی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير من دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير من دام فيكم
من رآنی وصاحبنی۔ حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ جس آیت دا حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر صحابہ اکرام دے ایمان نو تمام کائنات واسطے معیار بنایا ہے، اور جڑا انہاں جیسا ایمان لے کے آئے گا وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے اور جنت دا وارث بن جائے گا۔ پہلے انبیاء اور رسول گزرے نے، انہاں دے اصحاب دا ایمان اللہ پاک نے اس امت واسطے معیار نہیں بنایا۔ وہ کیڑی وجہ ہے جس وجہ تو اللہ پاک نے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دا ایمان معیار بنایا ہے۔ ویسے تو اوصاف اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے قرآن مجید دے اندر بے شمار بیان فرمائے نے، لیکن ان اوصاف دے بچوں ایک وصف انہاں اندر ایسا پایا جاندہ سی جس وجہ تو اللہ پاک نے انہاں دے ایمان نو معیار بنا دیتا، رشد و ہدایت بنا چھڑیا ہے۔ وہ اللہ پاک نے خوبی قرآن مجید دے اندر بیان فرمائی ہے، وصف بیان فرمایا ہے۔ وہ وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے اندر تے پایا جاندہ سی، لیکن پہلے انبیاء اور رسول جڑے نے انہاں دے اصحاب دے اندر نہیں پایا جاندہ سی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب نو آکھیا ہے کہ جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے اللہ دے رستے دے اندر، جدوں یہ بات کیتی تے ان اصحاب دے جواب نو اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر نقل فرمایا ہے۔ فرمایا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تسی جاؤ، تھوڑا رب جا کے جہاد کرے، اساں جہاد کرنا نہیں کرنا۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی طرف دیکھا جائے، انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے۔ ایو خوبی نو اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، اور اگر اے خوبی ساڑھے اندر آ جائے، یقیناً ساڑھی دنیا بھی کامیاب ہے اور ساڑھی آخرت بھی کامیاب ہے۔ او خوبی کیڑی ہے جس خوبی دی وجہ تو اللہ پاک نے ایمان صحابہ اکرام دا معیار بنایا ہے۔ آئیے سنیے ذرا قرآن مجید چند منٹ دے اندر
چند ایسیاں مثالاں پیش کرانگا کہ اللہ پاک دا قرآن آیا ہے تے صحابہ اکرام نے عمل کر کے وکھایا ہے، جے نبی پاک دا فرمان آیا ہے تے تاں عمل کر کے وکھایا ہے۔ اے نہیں آکھیا چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر کی، اج مان لوانگے کل نو مان لانگے، جوانی ٹل جائے بڑھاپا آئے پھر انشاءاللہ اس سنت پہ عمل کرانگے۔ اے صحابہ اکرام دے اندر بات نہیں پائی گئی۔ ایک خوبی ایسی خوبی ہے جس خوبی دی وجہ تو اللہ پاک نے صحابہ اکرام نو اتنا مقام دیتا کہ چل دے زمین تے نے انہاں دی چلن دی آواز اللہ پاک جنت دے اندر سنائی دے رہے نے۔ اے ایسے اعمال کر دے نے جن اعمال نو ویکھ کے اللہ پاک اپنے عرش تے مسکراندے نے۔ آئیے او خوبی دیکھیے کیڑی خوبی ہے، قرآن نے بیان کی تھی، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندے نے جدوں انہاں دے سامنے قرآن رکھیا گیا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پڑھیا گیا ہے، فرمان پیش کیتا گیا ہے، انہاں چونکہ چنانچہ نہیں کیتی، انہاں نے فوراً آکیا ہے سمعنا واطعنا۔ اے رب دا قرآن آیا ہے، نبی پاک دا فرمان آیا ہے، اسی سن لیا ہے تے آج تو بعد اطاعت شروع کر دیتی ہے۔ اللہ جی انہاں نو اس سے بدلے کی ملے گا؟ اللہ فرمان دینے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، ایو لوگ نے فلاں پان والے، ایو لوگ نے جڑے کامیاب نے، ایو لوگ نے جڑے کامران نے، ایو لوگ نے جڑے جنتاں دے وارث نے، ایو لوگ نے جنہاں دا ایمان بطور معیار ہے، ایو لوگ نے انہاں دا ایمان رشد و ہدایت واسطے کافی ہے۔ آئیے پھر سنیے قرآن مجید، ایو خوبی جڑی ہے انسان دے اندر آ جائے، اللہ دی قسم بندہ کامیاب و کامران ہے، بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے، آخرت اندر بھی کامیاب ہے۔ آئیے قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا کائنات دے لوگو ایمان لے کے او نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اللہ جی انہاں دا ایمان کیسا ایمان ہے؟ آئیے سنیے قرآن مجید دی ایک آیت ہے، اللہ پاک فرمان دینے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی نیکی حاصل نہیں کر سکتے، تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکتے، اپنے نامہ اعمال دے اندر نیکی نہیں لکھوا سکتے جدوں تک تسی محبوب ترین چیز اپنی اللہ اور اس دے رسول دے رستے دے اندر وقف نہ کر دیو، اللہ واسطے وقف نہ کر دیو، صدقہ نہ کر دیو۔ جدوں یہ آیت آئیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے اندر یہ آیت پڑھ کے سنائیے کہ تسی اس وقت نیکی نو نہیں پا سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے جدوں تک محبوب ترین چیز اپنی اللہ دے رستے اندر وقف نہ کر دیو۔ تے جدوں اے آیت آئیے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی نا، تے اٹھائیے صحیح البخاری نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی ہے۔ تے جدوں سنی نا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے نبی پاک جی مسجد نبوی دے سامنے باغ ہے، آئیے اس باغ دی خصوصیت ذرا غور کیجئے، ذرا تصورات دی دنیا در جاؤ نا ذرا پتہ چلتا ایک مدینے دی جڑی زمین ہے پہاڑی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، پانی نہیں ملدا، لیکن خوش قسمتی کی اس باغ دے اندر میٹھا پانی دا کنواں بھی
بھی موجود ہے تواڈے اور میرے باغ جڑے نے سال دے اندر ایک مرتبہ نفع دیندے نے لیکن اس باغ دی خصوصیت کی ہے سال دے اندر 2 مرتبہ فائدہ دیندا ہے اسی او چیز اللہ دے رستے اندر وقف کرن واسطے تیار نہیں جڑی سال دے اندر ایک مرتبہ سانو نفع دے جڑی سال دے اندر ایک مرتبہ سانو فائدہ دے جتوں جناب پانی ملدا ہوئے او اسی اللہ دے رستے اندر وقف کرن واسطے تیار نہیں میں قربان جاواں صحابہ کرام دے ایمان تے کیسا ایمان لے کے آمدا ہے نہیں ویکھیا کہ شام دے وقت پانی کتھوں پیواں گے نہیں ویکھیا کہ زندگی دی گزران بسران کیسے ہوئے گی اے نہیں ویکھیا جدوں قرآن دی آیت آئیے سیدنا ابو طلحہ کھڑے ہوئے نے کی آندے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آپ باغ میں اللہ دے رستے اندر وقف کر دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا تسی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جدوں تک محبوب ترین چیز اللہ دے رستے اندر وقف نہ کر دے ہو جدوں یہ آیت آئی ہے ابو طلحہ فرما دے نے سب نالوں محبوب باغ مینوں ہے میں قرآن دی آیت سنی ہے تے اس تے عمل کیتا ہے اللہ دے رستے اندر وقف کر دیتا ہے تاں قرآن کہندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا دنیا کائنات دے لوگوں ایمان اس طرح جس طرح میرے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے نے قرآن دی دوسری مثال تے ذرا غور کرنا اللہ پاک فرما دینے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ او لوگ جڑے اپنے نفساں دے دوسریاں نو ترجیح دین والے نے اگرچہ آپ خسارے دے اندر نے حضرات صحابہ اکرام نے اس حدیث اس قرآن دی آیت بھی عمل کر کے وکھایا ہے میں تو انہوں مثال دے کے ایک بات سمجھاواں گا کہ اپنے نفس سے دوسرے نو ترجیح دینا کی مطلب ہے دنیاوی مثال دے ذرا غور کیجئے 2 بندے نے 2 بندے ایک بندہ ہوئے جن بھوک کم لگی ہے بھوک گھٹ لگی ہوئی ہے کھانا او دے کول موجود ہے ایک وہ بندہ ہے جس نو بھوک زیادہ لگی ہے کھانا جے کول زیادہ بھوک لگی ہے او دے کول کھانا موجود ہے لیکن جنو کم لگی او دے کول کھانا موجود نہیں لیکن زیادہ اعلیٰ بندہ بھی کول بیٹھا ہے تے جنو کم لگی ہے او بھی کول بیٹھا ہے جنو زیادہ لگی ہے او دے کول کھانا بھی موجود ہے جنو کم لگی او دے کول کھانا موجود نہیں لیکن جنو زیادہ لگی ہے دوسرا بندہ انہوں آکے یار ایک کھانا تو منو دے دے او اپنا کھانا اٹھا کے اگلے تے وقف کر دے اپنے آپ نو بھوک بھی زیادہ لگی ہے اس نو بھوک بھی کٹ لگی ہے لیکن اپنے نفس تے دوسرے نو ترجیح دینا انہوں آندے نے کہ اپنے نفس تے دوسرے نو ترجیح دینا تے صحابہ اکرام نے اپنے نفساں دے دوسرے نو ترجیح بھی دیتی آئیے سنیے صحیح البخاری نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کر کے مسجد نبی اندر بیٹھے ہوئے نے ایک مہمان آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کون نبی پاک نے دی مہمان نوازی واسطے اپنے گھر دے اندر پیغام بھیجے 9 یا 11 بیویاں دے گھر پیغام گیا ہے واپس جواب آیا ہے گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں حضرات امام الانبیاء نے سید الانبیاء نے لیکن گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں نبی پاک نے مہمان کول بیٹھا ہویا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اکرام دی جمان کیڑا ہے جڑا تواڈے وچوں اس دی مہمان نوازی کرے گا اوہی صحابی جنہاں دا نام سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے نبی پاک جی میں دی مہمان نوازی کراں گا حضرات ویکھیے کس طرح قرآن تے عمل کر کے وکھایا ہے نبی پاک دے فرمان تے عمل کر کے وکھایا ہے اگر چاہندے ہو کامیابی دنیا دے اندر مال دے اندر برکت پہ جائے دنیا دے اندر کاروبار دے اندر برکت پہ جائے مال و متاع دے اندر برکت پہ جائے جوانی اندر برکت پہ جائے عمر دے اندر برکت پہ جائے پھر آئیے اللہ پاک نے نسخہ بیان کیتا ہے قرآن مجید دے اندر او کیڑا نسخہ ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم
لهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اگر جوانی اندر برکت جاندے ہو، مال دے اندر برکت جاندے ہو، رب دا قرآن آوے، پیغمبر دا فرمان آوے، سن کے آکو سمعنا واتانا، اسی سن لیا تے آج تو بعد عمل شروع کر دیتا ہے. جس بندے دی اے سوچ و فکر ہو جائیں گی، جیدی زندگی جڑی اس طور طریقے تے لگ جائے گی، اللہ فرمان دے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایو لوگ کامیاب نے، ایو لوگ کامران نے، ایو لوگ جنت دے وارث نے، ایو لوگ جنت دے حقدار نے. آئیے ذرا غور کیجئے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے. نبی پاک جی میں مہمان نوازی کرانگا اس مہمان دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھیج دیتا اس مہمان نو. ان مہمان گھر دے اندر چلا گیا ہے تے بی بی نو پتا کی پوچھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. عورت کہن لگی نبی پاک اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر ایک فرد دا کھانا موجود ہے، او تسی بھی کھانا ہے، او میں بھی کھانا ہے، او ساڑھے بچیاں نے بھی کھانا ہے. اے بیک لو ایک فرد دا کھانا ہے. آج حالت کی ہو چکی ہے، گھران دے اندر کھانا بھی موجود ہے لیکن اتفاق و اتحاد نہیں، پیار و محبت نہیں. نہ شکری عام کر دیتی گئی ہے، نہ شکری عام کر دیا نے عورتاں. تائیوں نبی پاک نے فرمایا سی میں تواڈی جہنم دے اندر کسرت ویکھ کے آیا ہاں، تسی شوہر دیاں ناشکری کر دیا ہو. اے ویکھ لو اے بھی عورت ہے، نبی دی صحابیاں آئے، ایک فرد دا کھانا ہے. اے نہیں آکیا تسی مہمان نو لے کے آگئے ہو، اسی کھانا ہے کہ مہمان نو کھلانا ہے. ویکھو کس طرح قرآن تے عمل کر رہے نے صحابہ اکرام. ابو طلحہ فرمان دے نے اس طرح کرو، ایک ہنڈیا لو، ہنڈیا دے اندر پانی ڈال کے اس نو چولہے ہوتے رکھ دو. جدو جناب کھانا پکنا وہ پانی جڑا ابلنا شروع ہوئے گا، بچے سمجھن کے کھانا پک رہا ہے. اس بہانے دے اندر وہ بچے سو جان گے. جدو بچے سو جان گے تسی اس طرح کرنا ہے، کھانا لے کے آنا ہے گرم کر کے رکھ کے مہمان دے سامنے تسی چراغ نو پھوک مار کے چراغ بھی بجا دینا ہے. آئیے ویکھیے پھر کس طرح کیتا ہے. صحابیہ نے اپنے شوہر دی نافرمانی نہیں کی تھی، عمل کیتا ہے. آئیے سنیے ذرا غور کیجئے. اے صحابی جناب اس مہمان دے کوڑ جا کے بیٹھ گیا ہے. جدو مہمان دے کوڑ بیٹھا نا، عورت آئیے کھانا لے کے کھانا رکھیا ہے تے چراغ نو پھوک ماری ہے، چراغ نو بجا دیتا ہے. چراغ نو کیوں بجایا گیا؟ ایک فرد دا کھانا ہے. کتے مہمان اے نہ آکے ابو طلحہ تسی کیوں نہیں کھان دے، آپ رج کے کھا لو. مہمان جڑا ہے انہوں رج کے کھوان دا انداز ہے کہ تسی رج کے کھا لو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑ اس طرح کر کے کھانا رکھیا گیا ہے مہمان دے سامنے. مہمان بھی قریب موجود ہے، چراغ نو پھوک ماری ہے، چراغ بجا دیتا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او انداز بنایا ہے جیسے انداز بندہ کھانا کھاندا ہے تے آواز پیدا ہوندی ہے، او آواز پیدا کیتی ہے. اس طرح کر کے کھانا کھاندا ہے تے سو گیا ہے مہمان بھی، تے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے نے. اس طرح کر کے صبح ہوئی ہے، فجر دا وقت ہویا ہے تے ابو طلحہ آ رہے نے، نال مہمان آ رہا ہے تے نبی واق ویکھ کے مسکرائی جا رہے نے، مسکرائی جا رہے نے. آئیے ویکھیے پھر کس طرح اللہ پاک خوش ہوندا ہے بندے تے جدو بندہ قرآن و حدیث سے عمل کردا ہے. تیسری چیز نہیں، قرآن و حدیث سے عمل کردا ہے. اے ویکھو ابو طلحہ نے تے نال مہمان آ رہا ہے تے نبی پاک مسکرا رہے نے. ابو طلحہ فرماندے نے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی پاک جی میرے ماں باپ تواڈے دے قربان ہو جان، میرے ماں باپ تواڈے دے قربان، کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میں کیوں نہ مسکراواں، میں کیوں نہ مسکراواں، میں کیوں نہ مسکراواں. رات جڑا تسی کم کیتا ہے رب عرش تے مسکرایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا
آمنتم بہی فقد اہتدوا. ایمان صحابہ اکرام جیسا دنیا تے بندہ اپنے نفس تے ترجیح دیندا ہے، لیکن موت دے وقت بھی صحابہ اکرام نے اپنے نفساں تے ترجیح دیتی ہے. تاں قرآن کہندا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا. ایو سچے مومن ہے. کتے اللہ فرماندے نے اولئک ھم الراشدون. ایو لوگ ہدایت یافتہ نے. کتے اللہ فرماندہ نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی. آئیے قرآن دی آیت ذرا غور کیجئے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے نفساں تے ترجیح دین دینے. زندگی اور موت دی کشمکش ہے، احد دا مقام ہے، اے معروف بات ہے. تے سات صحابہ اکرام اس طرح کر کے لیٹے ہوئے نے. سات صحابہ اکرام اس طرح کر کے لیٹے نے. ایک اتے جڑا پانی پلان والا ساکی پانی پلا رہا ہے. پہلے صحابی نے کہا زندگی اور موت دی کشمکش زخم لگے ہوئے نے، موت قریب ہے. اس طرح کر کے پانی قریب کیتا ہے. جدو پانی منگیا ہے آواز دوسرے دی طرفوں آئی ہے کہ پانی دی منو ضرورت ہے. پہلے نے آکھیا منو رہن دے، دوسرے نو پانی پلا دے، میری خیر ہے. دوسرے دے قریب گیا ہے تو تیسرے والوں آواز، تیسرے دے قریب گیا چوتھے والوں آواز، چوتھے دے قریب گیا پنجویں والوں آواز، پنجویں دے قریب گیا چھٹے والوں آواز، چھٹے دے قریب گیا ہے تو ستویں دی طرفوں آواز آئی ہے. جدو پانی لے کے نیڑے ہوئے نے پہنچے نے تے او وفات پا گیا ہے. صحابی پیچھے نو لوٹے آئے کہ جڑے پہلے مانگ دے نے انہوں نے پلا دیے. تے چھویں دی طرف لوٹے آئے تے چھواں بھی وفات پا گیا ہے. پنجویں دی طرف لوٹے آئے تے پنجواں، چوتھا، تیسرا، چوتھا، پہلا سارے وفات پا گئے نے. تے مثال کام کر گئے نے، قرآن تے عمل کر کے وکھایا ہے، اپنے نفس تے ترجیح دیتی ہے. حضرات موت دی کشمکش اندر بھی صحابہ اکرام نے قرآن و حدیث سے عمل کر کے وکھایا ہے. تاں قرآن کہندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان صحابہ اکرام جیسا لے کے آؤ گے تاں کامیاب و کامران ہو. انہاں اندر کیڑی خوبی ہے قرآن بیان کردا ہے. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیابی اور کامرانی اس باب دے اندر رب دا قرآن آوے، عمل کر کے بندہ وکھاوے، نبی پاک دا فرمان آوے، عمل کر کے وکھائے. ایک قرآن دے اندروں دو تین مثالاں پیش کیتیاں نے. ان حدیث تے ذرا غور کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے صحابہ اکرام نے کس طرح عمل کر کے وکھایا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے نا حکم نشاد فرماندا ہے. بندہ کہندا میرا اے حکم ہے، اے میرا کام ہے، تسی اے کرو. ایک ہوندا ہے کہ بندہ خواہش کردا ہے، ایک خواہش کردا ہے، ایک حکم ہوندا ہے. تیسرا یہ ہوندا ہے کہ بندہ خود کام کردا ہے، دوسرا خود بخود دیکھ کے عمل کردا ہے اس کام تے. صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا بھی نہیں، لیکن صحابہ اکرام نے پھر بھی عمل کر کے وکھایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندہ ہے صحیح البخاری دے اندر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 17 جگہ ذکر کیتیاں نے ایسیاں 17 جگہ جنہ جگہ دے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے دوران بیٹھے نے. عبداللہ بن عمر جدوں اس سفر تے گزرے نے، اس رستے تو گزرے نے تے اتھے بیٹھ گئے نے. کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا میرے نبی پاک اتھے بیٹھے سی، میں تاں بیٹھ گیا ہاں. حضرات آکھیا نہیں آج ساڑی حالت اور کیفیت کی ہے. نبی پاک دا حکم ہے فجر اور عشاء دی نماز منافق تے باری ہے، اسی پھر بھی عمل نہیں کر دے کہ فجر اور عشاء مسجد دے اندر آ کے جماعت نہ نماز ادا کریے. اے نبی پاک دا فرمانے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان اوے جدی ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے، پھر بھی اسی عمل نہیں کر دے، گالی گلوچ کرتے ہیں،
دوسرے کو تکلیف دینے ساڈی شرارتاں تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. اے حکم ہے صحابہ اکرام نو. نہ نبی پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیتا ہے, پھر بھی صحابہ اکرام نے عمل کر کے بخایا ہے. آئیے اگر چاہتے ہو کہ ساڈی دنیا بھی کامیاب ہو جائے, ساڈے کاروبار دے اندر اللہ برکت پا دے, ساڈے آخرت دے اندر کامیابی دا ذریعے دا نجات دا سبب بن جائے, پھر آئیے کس چیز تے عمل کیجئے, اپنی سوچ اور فکر اور اپنا طور طریقہ کس طرح دا بڑھائیے. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جدوں قرآن آئے ادوں عمل کرنا ہے, جدوں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے پھر کی کرنا ہے, اس تے عمل کرنا ہے. اے ویکھیے نبی پاک نے خواہش دا اظہار کیتا ہے. غزوہ حنین دا موقع ہے, یہ بھی روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. حنین دا موقع ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا مال غنیمت ملیا ہے, مال غنیمت دے اندر لونڈیاں ملیاں نا, نبی پاک نے اپنی خواہش تو انہاں دونوں لونڈیاں نو دو حصے چاہیے نبی پاک دے, اور دونوں لونڈیاں نو آزاد کر دیتا ہے. تے جدوں انہاں آزاد کیتا نا, مدینے دیاں گلیاں دے اندر شور پہ رہا نا, سیدنا عمر بن خطاب, سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ, عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے نو بھیجا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو, جاؤ جا کے باہر ویکھ کے آؤ کس چیز دا شور پہ رہا ہے. جدو عبداللہ بن عمر آئے نا, ویکھیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈیاں نو آزاد کر دیتا ہے. گھر آ کے دسیا نبی پاک جی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے دسیا ابو جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے اپنی لونڈیاں آزاد کر دیتیاں نے. فرمایا جاؤ جے نبی پاک نے اپنی لونڈیاں آزاد کر دیتیاں نے تے اسی بھی اپنی لونڈیاں نو آزاد کر دیتا ہے. حالانکہ نبی پاک نے حکم نہیں کیا, اپنی خواہش تو اپنا جڑا حصے چ مال آیا ہے اس نو آزاد کیتا ہے, اس نو دیتا ہے. لیکن صحابہ اکرام نے اپنی زندگی نو بدل کے بخایا ہے کہ خواہش دا اظہار ہویا ہے تے عمل کر کے بخایا. جے ان سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث سے ذرا غور کیجئے جڑی صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا عبداللہ بن عمر کیسا بندہ ہے. نبی پاک فرماندے نے نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ سونا ہے, عبداللہ سونا ہے. جس طرح اسی اپنے کھیت نو ویکھ کے آنے ہیں ساڈا کھیت کی ہے, سونا ہے. تے جے اسی یہ دے اندر اپنی کھاد ڈال دئیے, کھاد پا دیئے تے کی بنے گا, سونے تے سواگا بن جائے گا. نبی پاک کو سوال ہویا عبداللہ بن عمر کیسا بندہ ہے. فرمایا نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ سونا ہے, عبداللہ نیک بندہ ہے. لیکن سونے تے سواگا کدوں بڑھے گا, لو کان یصلی من اللیل, اگر خواہش کیتی ہے اگر یہ رات دی نماز شروع کر دے, تہجد دی نماز پڑھنی شروع کر دے. مثال دے طور تے میں تو آنا آ کام تسی کر دیو, اے میں تو آٹے سامنے اپنی خواہش دا اظہار کر رہے ہیں, اگر تسی کر دیو تو آٹی مہربانی ہے. تے نبی پاک نے خواہش دا اظہار کیتا ہے, لو اگر تو عبداللہ بن عمر تہجد دی نماز شروع کر دے. حضرات حکم ارشاد نہیں فرمایا سانو, تے نبی پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ قطع تلقی نہ کرو. سانو نبی پاک نے حکم ارشاد فرمایا اپنی بھیناں دا حق نہ کھاؤ. نبی پاک نے سانو تے حکم ارشاد فرمایا مسلمان گالی نہ دیو, فسق و فجور نہ کرو. اے ویکھو خواہش کیتی ہے. تے بیٹا سالم پتہ کی آندا ہے کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کیتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی نا, جدوں پہنچی نا یہ بات پہنچ گئی تے بیٹا پتہ کی آندا ہے, بیٹا آندا ہے میرے باپ نے زندگی اتنا تبدیل کیتی. کس طرح تبدیل کیتی ہے, لا ینام الا قلیلا
اپنی زندگی اس طرح تبدیل کیتی ہے ساری زندگی تھوڑی دیر رات نو سویا کر دے سن زیادہ دیر قیام کیتا کر دے سن ہزار صحابہ اکرام نے خواہشات دا بھی نبی پاک دی خواہشات دا بھی خیال رکھیا ہے تاں قرآن کہندا ہے ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا ایمان صحابہ اکرام جیسا آخری بات تے ذرا غور کرنا یہ بھی بات صحیح البخاری دے اندر موجود ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات تو بعد سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی پاک دے حجرے دے اندر موجود نے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پانجے لگ دے نے پانجے بھی لگ دے نے تے ماں بھی لگ دیا نے النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں جڑیاں نے او مومنین دیاں ماواں نے آپ ایک دو رشتے لگ دے نے ایک ماں لگ دیا نے ایک جناب خالہ لگ دیا نے عبداللہ بن زبیر بانجے لگ دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس طرح کر کے نبی پاک دی وفات تو بعد کچھ نانو نفقہ دیتا کر دینے چلو کرتے اندر گزران بسران اچھا ہو جائے گا گزر اچھا ہو جائے گا ادھروں سے عبداللہ بن زبیر دندے نے کچھ پیسے دندے نے کچھ نانو نفقہ دندے نے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اس مال نا غریبہ دے اندر تقسیم کر دنیا نے غریبہ اندر تقسیم ہو جاندہ ہے نا پتہ چل گیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو کہ غریبہ دے اندر تقسیم کر دنیا میں مال انہاں نو دینا جدو یہ بات کی تھی نا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے عبداللہ نے یہ بات کی تھی اللہ دی قسم میں عبداللہ بن زبیر نو ساری زندگی نہیں بلاواں گی اللہ دی قسم کھا دیئے فرمایا نہیں بلانا نہیں بلانا نہیں بلانا عبداللہ بن زبیر تک یہ بات پہنچ گئی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس طرح کر کے ماں جی کو گئیاں گئے نے جا کے آنے نے گھٹنے پکڑے اماں جی میرے کو غلطی ہو گئی مینوں معاف کر دیو میں اپنے الفاظ واپس لینا سیدہ عائشہ فرمان دیا نہیں معاف کرنا نہیں معاف کرنا بڑے ثقیل الفاظ کہنے او میرے بھائیو جس کو مردی جڑے مردی ساتھی کو بڑی تو بڑی غلطی ہو جائے لیکن پھر بھی تو اڈا مسلمان پائیے ادھروں عبداللہ بن زبیر کو ثقیل الفاظ نکلے نے سیدہ عائشہ نہیں پہ معاف کر دیاں اسی بھی نہیں معاف کر دے اسی اپنی ضد تے اڑے رہنے ہاں اسی اپنی انات تے اڑے رہنے ہاں آئیے ویکھیے صحابہ اکرام دا ایمان کیوں معیار بنے آئے انہاں زدہ قربان کی تیاں اپنی جاناں قربان کی تیاں اپنے مال قربان کی تے نبی دی حدیث تے رب دے قرآن تے آئیے سنیے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمان دیا نہیں معاف کران گی میں نہیں معاف کران گی ایک مرتبہ آیا ہے دوسری مرتبہ پھر گئے عبداللہ بن زبیر اماں جی معاف کر دیو غلطی ہوگی میرے کو فرمایا نہیں معاف کرنا تیسری مرتبہ جدوں دو تابی نال گئے نے فرمایا آؤ اسی صلح قرآنے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حجرے دی کوئی کیفیت کس طرح سی اس طرح کر کے حجرے درمیان کپڑا لگیا ہوندہ سی جیڑا محرم ہوندہ سی او ادھر داخل ہوندہ سی جدھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندیاں نے اس تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ چہرے دا پردہ بھی سی یہ بھی پتہ چل رہا ہے اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے جڑے جناب کزن ہونا وہ بھی جناب غیر محرم نے انہوں نے بھی اس سائڈ سے داخل کیتا جائے گا جدھر محرم موجود نے غیر محرمہ دی طرف نہیں داخل کیتا جائے گا اس طرح کر کے تقسیم ہے دو تابی اس سائڈ سے داخل ہو گئے نے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر نے ادھر عبداللہ بن زبیر داخل ہونے گئے نے کیونکہ پانجے نے تو سیدہ عائشہ خالہ لگ دیا نے پھر وہی کام شروع کیتا ہے اماں جی معاف کر دیو اماں جی معاف کر دیو فرمایا نہیں معاف کرنا جدو 3-4 مرتبہ کیا فرمایا نہیں معاف کرنا تے ادھروں تابی بولیا ایک حدیث سن لو نہ معاف کرے آج جڑے لڑے ہوئے ساتھی ہو تسی بھی ایک حدیث سن لو تے ادھر صحابہ اکرام مل بھی ویکھ لو زد قربان کیتی ہے مینوں امید ہے اور مینوں یقین ہے کہ تسی بھی اپنی زد نو حدیث تے قربان کر دیو گے اللہ دی قسم جڑا اللہ اور اس تے رسول تے اپنی زد نو قربان کردا ہے اپنے مال اور جان نو قربان کردا ہے
اللہ پاک انہوں آسمان دیاں بلندیاں تک لے جاندہ ہے، عزت عطا کرتا ہے، او دے مال و متا دے اندر، او دے کاروبار دے اندر برکت عطا کرتا ہے۔ فرماندے نے میں تو ایک حدیث پیش کر دینا، ہن اگوں تہاڈی مرضی ہے تسی انہاں نو معاف کرو یا نہ معاف کرو۔ انہیں تابعی پتہ کی بیان کرتے ہیں، بخاری دے الفاظ فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان مرد اور عورت واسطے اے لائق اور جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان نو 3 دن تے اودیاں راتاں اس تو زیادہ بلانا چھوڑے، کسی واسطے لائق نہیں۔ اے حدیث سیدہ عائشہ دے سامنے بھی پڑھی گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے تواڈے سامنے بھی پڑھی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ پتہ کی کیتا ہے، 2 باری اگے معذرت کیتی نہیں معاف ہوئے، تیسری باری معذرت ترلے پہ مارتے ہیں نہیں معاف کرنا، فوراً اٹھایا ہے تے سینے نال لگا لیا ہے، فرمایا کہ میرے علم اندر حدیث موجود نہیں سی، ہن حدیث آ گئی ہے۔ کون ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہو سکتی ہے جڑی معاف نہ کرے؟ حدیث آ گئی ہے، اپنی اناء سے قربان کر دیتی ہے نبی پاک دے فرمان دے، تاں قرآن کہندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان صاحب بھائی کرام جیسا اپنی عزتہ قربان کیجئے، اپنا مال و متاع قربان کیجئے اور اپنی اناء قربان کر دیجئے۔ اللہ دی قسم نبی پاک دے فرمان تے اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی سامنے فرمان رکھیا گیا ہے۔ ایو فرمان میں تواڈے سامنے پیش کردہ، کسی مسلمان مرد اور عورت واسطے جائز نہیں، لائق نہیں، مسلمان ہون دے ناتے کسی دوسرے مسلمان 3 دن اور روزیاں راتاں کسی زیادہ اس تو بلانا چھوڑے۔ آئیے میرے بھائیو اپنی اصلاح کیجئے اور اتھوں ذہن لے کے اٹھئے کہ اگر اسی کسی نو نہیں بلاندے آج تو بعد اسی حدیث تے زید نو قربان کیتا ہے۔ اللہ دی قسم کوئی بندہ اس طرح کر کے تے ویکھے، اللہ پاک دی دنیا تے بھی برکت پا دے گا، کل قیامت والے دن اللہ پاک ذریعہ نجات بنا دے گا اور جنت دا وارث بنا دے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن و حدیث تے عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔